الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، یعنی ان یہود سے، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر، انزل جو نازل کیا، اللہ اللہ نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، قالوا وہ کہتے ہیں، یہود وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس پر، وراء جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اس قرآن کے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ وہ اس کے علاوہ پر انکار کرتے ہیں یا اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی تورات کے علاوہ ہر چیز کا کفر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اور وہ قرآن، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَ پھر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے۔ قل فَلِمَ تقتلون انبیاء اللہ من قبل کہہ دیجئے پھر کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے، ان اگر، تم تھے، مؤمنین مومن، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن تھے۔ تو اب اس آیت کے شروع میں دیکھیں، اس آیت سے قبل یہ بات ہوئی کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس فضل کا، یعنی قرآن کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ بڑی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان نہ لانے کا بہانہ اس کا رد کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے، یہود کو، کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پہ نازل کیا گیا، یعنی ہم قرآن پر نہیں، ہم تو تورات پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ، ہمارے نبی پہ نازل کی گئی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی تورات کے علاوہ قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ قرآن تو حق ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے کس چیز کی، جو یہود کی پاس کتاب ہے، تورات کی، یعنی قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو تورات کے مخالف ہے، یعنی وہ تو تورات کے احکام کو کنفرم کرنے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تورات پر ہی ایمان لانے والے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان نہ لانے کے اس بہانے کا جواب دیا ہے، کہا ہے کہ اگر تم یہی بات کہتے ہو کہ ہم تورات پہ ایمان لائیں گے، اس پہ ایمان لاتے ہیں اپنے نبی پر، تو قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ تو پھر بتاؤ کہ اس سے پہلے تم اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ کیا تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو تورات کی تصدیق کرے گا، تورات اس پہ نازل ہوگی تو تم اس کو قتل کر دو گے؟ ان کنتم مومنین اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، یعنی اصل میں تو تم تورات کو بھی نہیں ماننے والے، تم نے تو تورات کا بھی انکار کر دیا کہ تم کہتے ہو ہم تو اس کو مانتے ہیں، پھر تم اپنے نبیوں کو قتل بھی کرتے رہے۔ اب اس آیت میں کہ ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں اس لیے ہم قرآن کو نہیں ماننا، بلکہ ان کا تعصب اور ان کی ضد تھی، گروہی تعصب، کہ نبی بنی اسماعیل سے کیوں آیا، بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، یہ تعصب تھا۔
یہ وجہ تھی۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کا دلیل کے ساتھ رد کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا رد کیا کہ ہم تو تورات کو مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا اگر تم تورات کو مانتے ہو تو پھر اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو یہ انسان کا بہت ہی برا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بعض حکم کو مان لے اور بعض کا انکار کر دے، اور یہ انسان کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو، حق کو قبول کر لے اور حق بات کا اقرار کر لے۔